बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर रैली और जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर लाहौर को भी सजाया गया है, दुल्हन की तरह पूरा शहर सजा। हर बाज़ार, हर गली रोशन कुमकुमे लगाए गए हैं जो रात में बहुत रोशन थे, और दिन के औकात में झंडियाँ और जो जिस तरीके से डेकोरेशंस की गई हैं वो अमेजिंग है। और हर तरफ दरूद सलाम की फ़िज़ा में जो आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं। और इसी का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में भी थ्रू आउट आपको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ महाफिल भी दिखाएंगे। दूसरी जानिब मौसम की सूरत हाल भी आपको बताते चले। शहर में आज सुबह बहुत ज़्यादा फोग थी और गाड़ी चलाने में भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा था, तो एहतियात ज़रूर रखें। फॉग के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर होती हैं उसको अपनाएं। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। टेम्परेचर अगर मैं आपको बताते चलूँ तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 19 और 9 बजे 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़ेंगे हम अब अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी, सरकार की आमद मरहबा, गली कूचे बाजार सज गए और जश्न का समा जो है वो शहर में नजर आ रहा है। ये है आज की हमारी लीड स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी, अफसोसनाक वाकया, बाबू साबू इंटरचेंज पर बदकिस्मत ट्रॉलर ने मुसाफिर वैन को कुचल दिया। मां बेटे समेत 5 जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल मुज़र सेहत है, तालिबात की वॉल पेंटिंग्स। और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, मंसूबों में शफाफियत पर उंगली नहीं उठा सकता मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान और रिजवान नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम और खुश आमदीद कहेंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सबको, पूरे शहर को। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बसते हैं उन सबको और तमाम आलमों को, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन का आज जो है जन्मदिन है, आज उनकी बर्थडे है, आज उनकी दुनिया में आने का जो है दुनिया में आए तो वो दिन जो है, ये दिन जो है, ये तमाम दिनों पर कहते हैं कि मोहतरम और मुकद्दम है। तमाम रातें इस रात की तुफैल हैं और तमाम दिन इस दिन की फजीलत के तुफैल हैं। तो ये जो दिन है इसको मनाना, इसकी खुशियाँ मनाना तमाम मुसलमानों पे मैं समझता हूँ जिस तरह से वाजिब है और ईमान का ईमान है। और आज आप देख भी रहे हैं कि शहर में ऐसे है जैसे ये एक ऐसा अफजल दिन है। रिजवान साहब आप भी करेंगे कि ईदें भी आती हैं, शबरातें भी आती हैं जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इस दिन पे आप जहाँ जिस गली, जिस बाज़ार, जिस जगह पर चले जाएं, हर घर में लाइटिंग हुई हुई है, हर जगह चरागा नज़र आता है, हर जगह सजाई हुई है। एवरीबडी इज़ सो एक्साइटेड और वो जो एक पुरनूर जो एक कैफियत होती है वो महसूस की जा रही है फ़िज़ा। बिल्कुल शीमल, ऐसे ही है कि शायद ईद उल अज़हा या ईद उल फितर पे इतनी खुशी नज़र नहीं आती जितनी कि जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से रहमतुल लिल आलमीन का चूँकि यौम ज़हूर है और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो इस दिन को जो है वो ईद से बढ़ के मनाते हैं। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कोई गली कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ पे चरागा नहीं है, जहाँ पे मसाजिद को नहीं सजाया गया, जहाँ पे झंडियाँ नहीं लगाई गई। घरों पे झंडियाँ लगाई गई हैं, उसके अलावा जो इमारतें हैं सरकारी उन पे चरागा किया गया है। तो बड़ा धूमधाम से शान शान तरीके से जो है वो अहलियान लाहौर जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बड़ा खुशी का मौका है कि हर चेहरे पे जो है वो इस खुशी के असरात नज़र आ रहे हैं। और यकीनन हमें इस दिन पे इस अज़म का भी इयादा करना चाहिए कि हम जो असल तालीमात थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों को आपसे अमान हासिल हो, लोग जो है वो आपसे उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आज के दिन हमें इस अज़म का भी इयादा करना चाहिए कि हाँ, हम किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं
تو اپنے اپنے حصے کا ہم اس میں کام کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بجائے مشکلات پیدا کرنے کے. بالکل صحیح. اور میں اوور دا ایئرز عامر بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, کبھی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ موم بتیاں جلائی جاتی تھیں, پھر دیے جو ہے وہ بچے جلاتے تھے, اور اب چونکہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو اب وہ چھوٹی چھوٹی جو لائٹس ہیں وہ ہر گھر پہ بچے سجاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کونا خالی نہ رہ جائے جہاں پر لائٹ نہیں. اصل میں رات کو یہ چیز سوچ رہی تھی کہ کہیں ہم چراغ جلایا کرتے تھے اور اب دیے جلایا کرتے تھے, اور اب لائٹوں نے شاید ان کو ریپلیس کر دیا. اب کوئی بھی فیسٹیول ہو اس میں بچے سب سے زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں, اور اس میں تو خاص کر کیونکہ ایک تو ان کو بڑوں کا آشیرواد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو سجائیں. اور میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں, اندرونی شہر کی بات کروں, تو ہر دوسرے یا تیسرے گھر کے باہر ایک پہاڑی بنایا کرتے تھے جس میں کھلونے, جس میں مختلف چیزیں, ایک عرب کلچر جو ہے اس کو دکھایا جاتا تھا. پھر اپنی اپنی تھیمز بنائی جاتی تھیں. وہ آج بھی ہے, وہ آج بھی ہے. میں ابھی گھر سے نکل رہی تھی تو میرے گھر کے پاس بھی بچے چھوٹے چھوٹے, انہوں نے بلکہ مجھے روک کے کہا کہ پیسے نکالیں, ہم نے جو ہے وہ اور وہ دے دیں. اچھا, چندے کے علاوہ بھی کچھ لوگ اپنے شوق سے بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. اب اس کی جگہ پہ ایک نئی فارم آگے کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں اور بہت بڑے ماڈلز بنتے ہیں. ملتان روڈ پہ مجھے پتا ہے کہ پیر خنجر وال کے جو مزار ہے اس کے دونوں طرف میں ایک طرف مدینہ پاک کا بنتا ہے اور دوسری طرف مکہ معظمہ کا ماڈل بنتا ہے, اور وہ کمپٹیشن ہے رائٹ اور لیفٹ والوں کا کہ کون اچھا زیادہ اچھا ماڈل بناتا ہے. یہ جو گلیاں بازار سجنا, یہ جو اندرون شہر کا وہ کلچر ہے, وہ آج اللہ کا شکر ہے. میں اس پہ آپ سے اختلاف کروں گی, یہ آپ ہر چیز میں جو اندرون شہر کو لے آتے ہیں اس میں ہم بیرون شہر والے بھی پیچھے نہیں ہیں. اور میں وہ ہر دفعہ گھوم پھر کے نا وہ سرکولر روڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. نہیں, یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گی کہ اندرون شہر کے باہر بھی آپ ڈیفینس کی مساجد دیکھ لیں, آپ پوش علاقوں کی بات کر لیں, وہاں پر اسلام پورہ کی بات کر لیں. اچھا چلے آپ دونوں مل کے بات کر لیں, آپ دونوں مل کے بات کر لیں, اس کے بعد مجھے موقع دیجیے. چلے ٹھیک ہے, میں بریک لے لیتی ہوں ناظرین. یہاں پر بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہ مقابلہ ہوگا کہ بیرون شہر والے اور اندرون شہر والے کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی عامر بھائی اب بتائیں ذرا, کیا آپ ہر وقت اندرون شہر کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اور رضوان صاحب اس دفعہ ایک سائیڈ پر ہیں. اچھا نہیں, بیرون شہر سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. پورا لاہور شہر, ہم نے تو کبھی وہ ایک ڈسکریمنیشن لائن کریٹ نہیں کی ہے. یہ جو زندہ جلانے لاہور آپ کہتے ہیں, یہ آپ نہیں کہتے ہیں, آپ سے پہلے بھی صدیوں سے پہلے آنے والے لوگ بھی کہتے تھے. یہ جو امریکہ میں لاہور شہر کا ایک قصبہ آباد ہے, وہ اندرونی شہر کو دیکھ کر بنا تھا, بیرونی شہر کو دیکھ کر. میں ویسے معذرت کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ جو کلچر ہے یہ کسی بھی شہر کا, وہ چاہے ڈاؤن ٹاؤن سے شروع ہوتا ہے, اور وہ جو کلچر ہے اسی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو اندرون شہر سے لوگ نکلے, اب میں اندرونی شہر میں نہیں رہتا ہوں, میرے گھر وہیں پر موجود ہے, بٹ میں نہیں رہتا ہوں, میں بیرونی شہر میں رہتا ہوں. میں اپنا کلچر اپنے ساتھ لے کر آیا. جو دوسرے شہروں سے لوگ آ کر یہاں پر بسے, وہ بھی اسی کلچر میں رنگے گئے. یعنی وہ جو لاہور میں آتے ہیں وہ لاہوری ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایک عام فریز ہے کہ لاہور میں رہنے والے لاہوری ہیں. تو لاہور میں رہنے والے لاہوری اس لیے ہیں کہ لاہور کے لوگ کھلے دل کے لوگ تھے, انہوں نے جو آیا اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. ان کا اسی لیے تو ان کو زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں. تو میں جب اندرون شہر کی بات کرتا ہوں تو یہ تمام جو آپ سجاوٹ آپ بیرون شہر میں دیکھ رہے ہیں, یہ آج سے 40-50 سال پہلے نہیں تھی, کیونکہ یہاں پہ دیہات آباد تھے, وہ صرف شہر میں تھا. وہی کلچر پھیل کر بیرون شہر گیا. تو جو منبع ہے اس کلچر کا, اس تمدن کا, اس کو سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہاں پر کیا کلچر تھا جو اب بیرونی شہر میں پھیلا. آپ نے صحیح کہا کہ آپ دکھاتی ہیں, تو وہ جو دکھائیں گی آپ, وہ بھی اندرونی شہر کے کلچر کا عکس ہوگا. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں رضوان صاحب کہ وہ اندرون شہر کا نہیں, وہ شہر لاہور کا عکس ہوگا. اور میں اس ڈسکریمنیشن لائن میں مطلب بلیو نہیں کرتی ہوں. اگر ہم اندرون شہر نہیں رہتے تو کیا ہم لاہوری نہیں آئی؟ میں نہیں مانتی اس چیز کو. اس پر ہم مزید بات کریں گے, آپ کا پوائنٹ آف ویو میں ضرور لوں گی. لیکن دوسری جانب ناظرین, جیسے کہ میں نے بتایا تھا, شہر بھر میں مختلف جگہوں پر جلوس, ریلیاں اور محافل کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں گڑی چوک کے, جہاں سے ایک بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے. سرکار کی آمد مرحبا اور درود و سلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. ساؤتھ بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ساؤتھ, بتائیے گا اس ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ عید میلاد نبی کے حوالے سے لاہور بھر میں اس وقت ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں گڑی شاہ کے علاقے ریلوے اسٹیڈیم سے ایک بہت بڑے جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور اس جلوس کو جماعت اہل سنت کینٹ زون کے زیر اہتمام نکالا جا رہا ہے. یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ جلوس کے منتظمین موجود ہیں, جلوس کے شرکا موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس
जुलूस का रूट क्या होगा और इस जुलूस में कहाँ कहाँ से लोग शिरकत कर रहे हैं। जी बताइएगा कि ये जो जुलूस निकाला जा रहा है इसके जुलूस का रूट क्या होगा और आप कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश के साथ मोहब्बत के साथ जो है अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम जो है बड़ा मरकज़ी जुलूस यहाँ से हमारा रेलवे स्टेडियम ग्राउंड से निकलता है और ये कप स्टोर से होता हुआ वर्कशॉप से मुगलपुरा रोड से शिमला पहाड़ी की तरफ मुस्लिम हाउस से डेविड रोड से होता है फिर ये गड़ी शौक थाने की बैक साइड पे ये इख्तिताम पजीर होता है। तो बड़े जो है मोहब्बत के साथ शुरका इसमें शरीक होते हैं और अपने नबी से दिली मोहब्बत का इजहार करते हैं, उम्मती होने का सबूत देते हैं। तो यही जो है जज्बा हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए कि जिस नबी के सदक़े से हमें ये कायनात मिली है, ये जहान सजा है, तो उसी के सदक़े में जो है ये हमें ये जान मिली है और ये हमें ईमान मिला है। तो हमारा हक़ बनता है, हम पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि हम मुसलमान उम्मती होने के नाते हम उनसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और ग़ुलामी रसूल में जो है हम वो अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए सबूत दें कि हम जो है अपने नबी से कितनी प्यार करते हैं। और ये हम दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि जो हमारे जो है इस्लाम के बारे में साजिशें करते हैं, ये भी उनके लिए हम अमन का पैगाम देते हैं कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो मोहब्बत लेकर आए। तो हम जो है मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए जो हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसी के तहत जो है हम ये जुलूस निकालते हैं और करिया करिया गली कूचे से होते हुए ये घर घर जाकर ये पैगाम मोहब्बत का देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं। तो मैं इस पर जो है आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ तामन करते हैं। ख़ासकर जो है सिटी 2 वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने कवरेज की है, लाइव दिखाया। जी जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर इनका आने का मकसद अपने नबी से मोहब्बत है, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और ये जुलूस यहाँ का जो रिवायती जुलूस है ये हर साल निकाला जाता है और इसी तरह रिवायती रास्तों का इन्होंने बताया जो कप स्टोर और इसके अलावा गड़ी शाह के मेन पुल इलामा इकबाल रोड से होता हुआ अपना इख्तिताम पजीर जो है वो जो थाना गड़ी शाह है वहाँ जाकर होगा। जी साउथ ये बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, इतनी बड़ी रैली निकाली जा रही है और पूरा मुकर्ररा रूट भी बताया गया है, तो सिक्योरिटी में क्या रजाकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं या पुलिस भी साथ मौजूद है? जी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात है वो यहाँ पर वैसे तो हमारी जब इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जो एसपी हैं यहाँ के मुतल्लिका उनके ज़िम्मे ये सिक्योरिटी है, लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि पुलिस के कुछ अहलकार यहाँ पर आ तो चुके हैं, सिक्योरिटी जुलूस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो अपनी जमात अहले सुन्नत कैंट डिवीज़न के अपने रज़ाकार हैं वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वो मोटरसाइकिलों पे साथ साथ आप जैसे देख सकते हैं वो मोटरसाइकिलों पे साथ साथ सिक्योरिटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और पुलिस की जानिब से अभी एक गाड़ी आ चुकी है, मतलब 5-7 अहलकार हैं, लेकिन जितना बड़ा जुलूस यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो काफ़ी कम हैं। जी अच्छा साउद ये बताइएगा कितने बजे आज सुबह ये जुलूस जो है वो निकला और कब तक ये अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस गड़ी शाह थाने पहुँचेगा? जी ये जुलूस का जो मुकर्ररा वक्त था वो सुबह 8 बजे का था, लेकिन क्योंकि लाहौर शहर में फॉग का मौसम है, मौसम ठंडा हो चुका है, लोग यहाँ पर वक्त पर आ नहीं पाए, इसीलिए ये जुलूस थोड़ा सा लेट हो गया है। तो तकरीबन अब से कुछ देर बाद, अब से 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलूस निकाला जाएगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कप स्टोर, अलामा इकबाल रोड, गड़ी शाह का मेन पुल और बाजा लाइन से होता हुआ जब ये थाने के आगे पहुँचेगा तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त इसको दरकार होगा कि ये थाने के आगे पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो। जी बहुत शुक्रिया। साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। गड़ी शाह से एक जुलूस निकाला गया जिसकी तमाम तर कवरेज जो है वो अब हमें बता तफसीलात के कौन कौन से रूट से होता हुआ वो वापस गड़ी शाह थाने पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी रिजवान साहब आपकी तरफ में आना चाहूँगी। ये अंदरून शहर का इलाका नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरह से कितने जोशो खरोश के साथ वही कल्चर जिसका जिक्र आमिर भाई कर रहे थे उस सर्कुलर रोड के अंदर हुआ करता था वो नज़र आ रहा था। आप क्या कहेंगे इस बात? सीमल, आमिर भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि कोई भी चश्मा जहाँ से फूटता है आगे उससे जितने भी लोग सैराब होते हैं वो जहाँ जहाँ से भी गुजरता है
اس کا کریڈٹ بہرحال اس علاقے کو ضرور جاتا ہے جہاں سے وہ پھوٹا تھا. جی تو اس کا بالکل میں اتفاق کروں گا. کریڈٹ تو بالکل جاتا ہے، لیکن کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اندرون شہر میں ہی صرف ہوتا ہے؟ کلچر کا پودا لگایا تھا جو کہ اب پھل دے رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اس کا پھل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور شہر کا کوئی بھی گلی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسی طرح جو ہے پرتپاک طریقے سے جشن نہ منایا جا رہا. پورے ملک میں، پوری اگر آپ دنیا میں اسلام جہاں پورہ جہاں کی جیسے بات آپ نے کریں، ذکر کیا کرشن تھا نگر کی، کہ وہاں پہ مسلمان گلیوں ہیں. میں بچے جو ہیں پہاڑیاں بنا رہے ہیں اور ماڈلز انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کا. تو لوگ آ رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں وہاں پہ. اب وہاں پہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے، بڑے جو ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور لوگوں میں، چھوٹے بچوں میں جذبہ ابھارنے کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری ہسٹری ہے کیا. اس کے لیے باقاعدہ انہیں انعام و کرام بھی دیے جاتے ہیں، اور مساجد کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. تو یہ کلچر جو ہے نہ صرف لاہور میں بلکہ صوبہ بھر میں، لیکن اہلیان لاہور جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو منانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. وہ نہایت منفرد طریقے سے کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خواہ وہ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، بالکل جشن صحیح آزادی ہو، اصل میں یا جشن عید میلاد النبی ہو. میرے ایکسپریشن سے آپ یہ چیز آپ اسمائل بھی کریں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں خود اندرون شہر سے نہیں ہوں، تو وہ جیلسی جو ہے وہ کبھی کبھی باہر آ جاتی ہے. جیلسی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ہم جو جلوس دیکھا کرتے تھے وہ اس طرح کی ریلیاں نہیں تھیں. اچھا عامر بھائی، یہیں سے میں آپ سے ضرور یادیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی کس طرح سے ہوتے تھے، لیکن ابھی مجھے ایک جلوس دکھانا ہے ٹاؤن شپ کے علاقے سے جہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد بھی کیا گیا، اور اس وقت وہاں سے جلوس جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکالا جا رہا ہے.
نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا شاگیر کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
जी नाज़रीन, टाउनशिप में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के साथ साथ ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाला जा रहा है, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं सरकार की आमद मरहबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से। और जहाँ शहर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, वहीं पर इतनी साफ़ सुथराई नज़र आ रही है, इतना महका लग रहा है कि अगर कोई जगह नहीं भी सजी हुई, वो इस कदर साफ़ सुथरा है कि वो एक गुमान हो रहा है कि अच्छा हम पाकिस्तान और लाहौर में ही इतना साफ़ सुथरा शहर, इतना मज़ेदार। आपको पता है कि जो शहर के लोग हैं वो कूड़ा नहीं फेंकते भाई, ईद मिलादुन्नबी वाले थीम ये है कि जी कूड़ा गली में नहीं फेंकना, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसी दिन को जिस तरह से रिजवान ने बात की थी कि जो तालीमात थी उसकी आगाही का दिन है, तो ये भी एक आगाही के लिए बच्चों से कहा जाता है कि इस दिन आपने गली बाज़ार को गंदा नहीं करना है, कूड़ा नहीं फेंकना है। और दूसरा, जब आप टाउनशिप का दिखा रहे थे तो मुझे अपना बचपन याद आता था, जब हम लोग छतों पे होते थे, कश्मीरी बाज़ार की किसी न किसी छत पे होते थे और नीचे से जुलूस निकल रहा होता था, जो कि मिलाद चौक, जो लाहौर का पहला मिलाद चौक है, जो थाना पुरानी कोतवाली के सामने है, यहाँ से जुलूस निकला करता था और अल्लामा लई बख्श उसको तकरीर किया करते थे। और उसके बाद वो जुलूस निकलता था, उस जुलूस में जो है बैलगाड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, हम उसको गढ़ बोलते थे, और गाड़ी होते थे जो उसको चलाने वाले होते थे, वो इतनी सजी हुई होती थी। शेख साहब सुन रहे हैं, अंदरून शहर के हैं, कि वो इतनी सजी होती थी और बच्चे उस पर अरबी लिबास पहनकर बैठे होते थे, और जो लोग ऊपर छतों पे होते थे वो खाने पीने की इतनी चीज़ें देते थे उनको कि शायद वो इतनी खा भी ना सके। अभी आप दिखा रहे थे वो किन्नू और केले और वो इस तरह की चीज़ें फेंक रहे थे, तो वो इसी तरह से घरों में पकाया जाता था, वो बच्चों को दिया जाता था कि ले जाओ और ये जो जुलूस वाले हैं इन पर आप फेंके। फिर उसके बाद रज़ाकारों का एक टोला होता था जो कि खाकसारों का होता था। ये खाकसार जो थे ये एक अपना जुलूस निकाला करते थे, जो अब बंद हो गया, पता नहीं अब निकलता है नहीं निकलता। अल्लामा जो थे वो खुद जो उस जुलूस की क़यादत किया करते थे, वो उसका काम ये था कि वो परेड किया करता था, बेलचे उनके हाथ में होते थे, और उसकी सबसे दिलचस्प चीज़ जो थी उसके आगे एक पटाखे वाला होता था। वो एक बहुत ज़ोरदार आवाज़दार पटाखा था, बहुत बड़े साइज़ का एक पटाखा था, जिसमें पटास जो है वो भरी जाती थी और उसके बाद उसको चलाया जाता था, और उसकी धमक जो थी वो हम कभी हमारे कानों से ज़ायल नहीं हो सकती थी। फिर इसी तरह से एक गवर्नमेंट कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे, डॉक्टर ख्याल नाम था उनका, वो भी उस जुलूस की क़यादत किया करते थे, और वो अपने एरोबेटिक्स से जो थे चीज़ें, वो जो जिम्नास्टिक करते थे, वो भी देखने वाली हाँ, वो भी मतलब अपने अपने तरीके से वो अपने तरीके से उसको मनाया जाता था। बिल्कुल सही। इसी तरह से दूसरी जानिब नाज़रीन आपको पीसी होटल लिए चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं सरकार की आमद मरहबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से। और जहाँ शहर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, वहीं पर इतनी साफ़ सुथराई नज़र आ रही है, इतना महका लग रहा है कि अगर कोई जगह नहीं भी सजी हुई, वो इस कदर साफ़ सुथरा है कि वो एक गुमान हो रहा है कि अच्छा हम पाकिस्तान और लाहौर में ही इतना साफ़ सुथरा शहर, इतना मज़ेदार। आपको पता है कि जो शहर के लोग हैं वो कूड़ा नहीं फेंकते भाई, ईद मिलादुन्नबी वाले थीम ये है कि जी कूड़ा गली में नहीं फेंकना, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसी दिन को जिस तरह से रिजवान ने बात की थी कि जो तालीमात थी उसकी आगाही का दिन है, तो ये भी एक आगाही के लिए बच्चों से कहा जाता है कि इस दिन आपने गली बाज़ार को गंदा नहीं करना है, कूड़ा नहीं फेंकना है। और दूसरा, जब आप टाउनशिप का दिखा रहे थे तो मुझे अपना बचपन याद आता था, जब हम लोग छतों पे होते थे, कश्मीरी बाज़ार की किसी न किसी छत पे होते थे, और नीचे से जुलूस निकल रहा होता था, जो कि मिलाद चौक, जो लाहौर का पहला मिलाद चौक है, जो थाना पुरानी कोतवाली के सामने है, यहाँ से जुलूस निकला करता था और अल्लामा लई बख्श उसको तकरीर किया करते थे। और उसके बाद वो जुलूस निकलता था, उस जुलूस में जो है बैलगाड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, हम उसको गढ़ बोलते थे, और गाड़ी होते थे जो उसको चलाने वाले होते थे, वो इतनी सजी हुई होती थी। शेख साहब सुन रहे हैं, अंदरून शहर के हैं, कि वो इतनी सजी होती थी और बच्चे उस पर अरबी लिबास पहनकर बैठे होते थे, और जो लोग ऊपर छतों पे होते थे वो खाने पीने की इतनी चीज़ें देते थे उनको कि शायद वो इतनी खा भी ना सके। अभी आप दिखा रहे थे वो किन्नू और केले और वो इस तरह की चीज़ें फेंक रहे थे, तो वो इसी तरह से घरों में पकाया जाता था, वो बच्चों को दिया जाता था कि ले जाओ और ये जो जुलूस वाले हैं इन पर आप फेंके। फिर उसके बाद रज़ाकारों का एक टोला होता था जो कि खाकसारों का होता था।
یہ خاکسار جو تھے یہ ایک اپنا جلوس نکالا کرتے تھے جو اب بند ہو گیا، پتہ نہیں اب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. علامہ جو تھے وہ خود جو اس جلوس کی قیادت کیا کرتے تھے، وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ پریڈ کیا کرتا تھا. بیلچے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور اس کی سب سے دلچسپ چیز جو تھی اس کے آگے ایک پٹاخے والا ہوتا تھا. وہ ایک بہت زوردار آوازدار پٹاخہ تھا، بہت بڑے سائز کا ایک پٹاخہ تھا جس میں پٹاس جو ہے وہ بڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کو چلایا جاتا تھا، اور اس کی دھمک جو تھی وہ ہم کبھی ہمارے کانوں سے زائل نہیں ہو سکتی تھی. پھر اسی طرح سے ایک گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر تھے جو کہ انگلش کے پروفیسر تھے، ڈاکٹر خیال نام تھا ان کا. وہ بھی اس جلوس کی قیادت کیا کرتے تھے اور وہ اپنے ایروبیٹک سے جو تھے چیزیں وہ جو جمناسٹک کرتے تھے وہ بھی دیکھنے والی ہوا. ہاں وہ بھی مطلب اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنے طریقے سے اس کو منایا جاتا تھا. بالکل صحیح. اسی طرح سے دوسری جانب ناظرین آپ کو پی سی ہوٹل لیے چلیں گے جہاں پر سیرت النبی کانفرنس 2016 جاری ہے. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ارشاد ربانی ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھیے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے. یہ ان کی صفت توریت اور ان کی صفت انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر جی ناظرین، پی سی ہوٹل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. رضوان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اپنی عامر بھائی نے پرانی یادیں شیئر کی کہ کس طرح سے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منائی جاتی تھی. سیمل، ابھی چونکہ ہم سیرت النبی کانفرنس دیکھ رہے تھے تو ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے یہاں اب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. صرف ان چیزوں کو لیتے ہیں جن سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایسی چیزیں جو کہ خود احتسابی کی طرف لے کے جاتی ہیں یا جس میں بظاہر اپنا
نقصان نظر آتا ہے، اس پہ جو ہے کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو سیرت النبی کا ایک خوبصورت واقعہ جو کہ ہم نے بچپن میں سلیبس میں پڑھا تھا، میں یہ واقعہ آپ سے ضرور سنوں گی اور میں ضرور چاہوں گی کہ وہ ہم شیئر کریں، لیکن دوسری جانب ناظرین آپ کو ابھی لیے چلیں گے ڈیفنس، جہاں پر جو جلوس نکالا گیا تھا وہ اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اور وہاں پر اختتامی دعا کرائی جا رہی ہے. کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو کامیاب و کامران فرمائے اور ملت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک اور نیک بنا دے. بیماروں کے لیے دعا فرمائے. عارف محمود ملک صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصاً عزیز احمد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے چغتائی صاحب کے بھائی اور بہن، ان کے لیے حاجی محمد دین صاحب، فرید الدین مسعود اور جو حضرات جس کا بیمار ہے، اے اللہ جس کے ہمیں نام نہیں آتے تو سب کو جانتا ہے اور سمیع و بصیر ہے. اے اللہ کل امت مسلمہ شنکر غربن شمالن جنوبن سب مومنین مومنات کو شفائے کاملہ عاملہ عاجلہ فاضلہ نصیب فرما. ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور فرما، باطنی بیماریاں بھی دور فرما. اے اللہ ہم سب کو استحکام عطا فرما اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. زندہ رکھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب دنیا سے جانے لگے اپنے حبیب علیہ السلام کا کلمہ نصیب فرما، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما. اللہم اشفنا بشفائک وعدونا بدوائک وعافنا من بلائک من الامراض والاوجاع. اللہم انت الشافی وانا المریض فمن يدعو المریض الى الشافی یا رب. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مجیب الدعوات بالخیر. حرمت نبی کل کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ارحم علینا ارحم علینا ارحم علینا ارحم علینا ارحم علینا وعلى جماعة الحاضرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينته ومكشه وقاسم رزقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک ہو. جی ناظرین، ڈیفنس سے براہ راست آپ اختتامی دعا دیکھ رہے تھے. وہاں سے جو جلوس نکالا گیا وہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا اور آخر میں دعا کرائی جا رہی تھی. مجھے ابھی یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ عثمان سے ہیڈ لائنز جانیں گے، اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹینڈ بائی. جی بالکل، ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اور سرکار کی آمد مرحبا، مختلف جگہوں پر جلوس اور محافل کا انعقاد کیا گیا ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ عامر بھائی اور رضوان صاحب موجود ہیں، جو مختلف یہاں پر ہونے کے ساتھ ساتھ دفتری مختلف امور بھی جو ہے وہ نپٹا رہے ہیں، کیونکہ مختلف جگہوں پر ہماری کوشش ہے کہ سٹی 42 کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لائیو دکھائیں تاکہ جو لوگ کسی جلوس میں شامل نہیں ہو سکے وہ گھر بیٹھے اس چیز کا حصہ بن سکے. سیمل، میں آپ کو مزے کی بات ہوں، ہمارے وہاں مرغزار کالونی میں جہاں آج کل میری رہائش ہے، وہاں پہ ایک گھر بہت سجا ہوا ہے. 19K اس کا ایڈریس ہے. میں نے تصویریں بھی بھیجی، اس کی ویڈیو بھی بھیجی تھی. میں جب وہاں گیا تو وہ اس گھر کے جو مالک ہیں وہ باہر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ صبح میلاد ہے، آپ میلاد میں آئیے گا. میں نے کہا جی میں میلاد میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ مجھے آفس جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کو صبح چھٹی نہیں ہے. میں نے کہا جی چھٹی ہے لیکن آپ باقی لوگوں کو ہے، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں وہاں چھٹی نہیں ہے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی مزے کی تھی. انہوں نے کہا کس میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں میڈیا میں کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو آپ تو پھر بیٹھ کے میلاد منائیں گے اپنے آفس کے اندر، کیونکہ آپ میلاد کی محفلیں دکھائیں گے، آپ میلاد کے جلوس دکھائیں گے، آپ درود و سلام چلائیں گے، تو آپ کا میلاد تو آپ کے آفس میں منایا جا رہا ہوگا، تو آپ کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہوگا. جو آج لوگ کام کر رہے ہیں، پورے سٹاف کی بات کر رہا ہوں سٹی 42 کے، اگر آفس میں ہیں تو وہ بھی لوگ اور جو فیلڈ میں ہیں وہ بھی لوگ، یہ سب لوگ عبادت سمجھ کے آج کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست ایسا شعبہ ہے جس میں عبادت اور کام دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. وہ آپ کے توسط سے اور کیمرے کی نظر سے جو ہے وہ 1.25 کروڑ آبادی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. میلاد کہاں کہاں ہو رہا ہے، کس طرح سے شہر کو سجایا گیا ہے، وہ کیمرے کی آنکھ سے سٹی 42 کے توسط سے پورا لاہور دیکھ رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. اور شاید جو ہمارے ساتھی ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ہمیں چھٹی یا ہماری سوشل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پروفیشن کا ایک طرح امتیاز ہے کہ اس کے توسط سے جو ہے وہ آپ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ 1.25 کروڑ آبادی آپ کے توسط سے دیکھتی ہے. شاہ جی وہ اس کو مینیج بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ, مطلب ہم نے آج میلاد تھا تو ہم نے شام کو میلاد رکھ لیا کہ جی دن کو ڈیوٹی کریں گے, شام کو میلاد کر لیں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ جو لوگوں کو دکھانا ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ لاہور کی آبادی اور لاہور سے باہر بھی, میں سٹی 42 کے ویورشپ صرف لاہور میں اب نہیں رہی, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. اور میں اکثر جب دوستوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں حج پہ گیا تھا تو میں نے مکہ میں ایک ہوٹل کے اندر سٹی 42 کی اشتہار دیکھی تھی. میں جب لندن گیا تو بھائی میرے تھے تو وہ نیٹ پہ سٹی 42 لگائے رکھتے تھے. میں خود جب نیوزی لینڈ میں تھا ایک میچ کی کوریج کے لیے گیا تھا, ٹورنامنٹ کی کوریج کے لیے, تو وہاں پہ میرا شام کو یہی مشغلہ تھا کہ میں سٹی 42 اور اسپیشلی جو اہلیان لاہور ہیں جو کہ دیگر ممالک میں مقیم ہیں اپنے وہ خاص طور پر آپ نے صحیح کہا, جہاں نہیں آتا وہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمارا چینل دیٹ از دی اونلی چینل جو فیس بک پر بھی لائیو ہر چیز جو ہے وہ دکھا رہا ہے. یہ لندن میں جب ہم لوگ لاہور دکھاتے ہیں سٹی 42 والے, تو لندن میں گروپس کی شکل میں دیکھا جاتا ہے. یہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں او دیکھو یار میں وہ دیکھیا سی, وہ شہید نہیں سی جنہوں سے شہیدہ کہندے سی, وہ آج نظر آیا سانو. مطلب یہ چیز بھی ہے. اور دوسری جانب ہمیشہ سے ایک اور بھی روایت رہی ہے کہ نہ صرف ہمارا سٹاف یا ہم لوگ جو اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں, ہم پورے شہر کو, کیونکہ لاہور کی دوسری آواز ہے تو پورے شہر کو انوالو کرتے ہیں اس چیز میں. جیسے آج کل سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی بھی شروع کی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی گلیاں سجائی ہیں, اپنا بازار, اپنی مسجد, اپنا گھر سجایا ہے, تو اس کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو ہمیں سینڈ کریں. وہ نمبر بھی ہم مسلسل ہیڈ لائنز میں بھی بتا رہے ہیں, نمبر ہے جی 03137873. اس پر آپ ویڈیوز بھیجیں اور وہ آپ سٹی 42 کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب لوگوں کو بھی انوالو کیا ہوا ہے اور وہ اونرشپ آتی ہے. اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ حصہ سمجھتے ہیں خود کو سٹی 42. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سے جو لاہوریے ہیں زیادہ انجوائے کریں گے. میرا خیال ہے یہ ہمیں اب یہ سلسلہ جو ہے یہ مستقل ایک نمبر کرنا چاہیے اس واٹس ایپ کے اوپر. اگر آپ کے پاس, آپ کے ارد گرد, آپ کے گھروں کے آس پاس کوئی اچھی چیز ہے, میں کہتا ہوں کہ خوشگوار چیز ہے, کوئی پازیٹیو چیز ہے, کوئی مزیدار چیز ہے جو آپ شہر سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, پورے شہر سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, خوشیاں بانٹیں لوگوں میں. خبر ہم ضرور دیتے ہیں, جو دکھ کی خبریں ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں, لیکن ہمیں خوشی کی خبر دے کر بہت جیسے کل عامر بھائی ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا, اور میری آج کی دوسری ٹاپ سٹوری بھی وہی تھی. بابو صابو انٹرچینج پر جو حادثہ پیش آیا کہ ٹرالر نے مسافر وین کو ٹکر مار دی اور 5 لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے. اچھا وہ اس میں بھی حالانکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عوام کا, آپ کو پتہ ہے میں حکومت کو کم بلیم کیا کرتا ہوں, جی بالکل, لیکن اس میں بالکل گورنمنٹ کو جو قوانین ہیں, جو MOT ہے, جو گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں وہ دینے چاہیے. اس خبر کے اندر یہ ہے کہ ٹرالر کا بریک فیل ہو گیا, اس کے ڈرائیور کا قصور نہیں تھا, اس کے ٹرالر کا بریک فیل ہوا, جس کے بعد وہ بے قابو ہو کر اس وین کے اوپر چڑھا اور 5 لوگوں کی اپنی جان سے گئے. یہ MOT جو ہے یہ پوری دنیا میں رائج ہے. ایون آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ہم اس کے ساتھ جتنا مرضی اختلاف کریں, لیکن اس حوالے سے وہ آج بھی جو ہے بہت کام کر رہا ہے. وہاں پہ آپ کو ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پر گاڑیوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور عامر بھائی میں آپ کو ایک حیران کن بات سناؤں کہ موٹر وہیکل ایگزامینرز جو ہیں, ہمارے یہاں ایک آفس موجود ہے بادامی باغ پہ. ایک دن میں ایک رپورٹ بنانے کے لیے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کے انسپیکٹر تھے RTA کے. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آلات ہیں آپ کے پاس, کس طرح سے آپ گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اس پہ کس طرح سے چیک رکھتے ہیں. روزانہ یہاں سے ہزاروں گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کے اس کو جو ہے وہ مجے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فٹنس لیول کیا ہے. کیا کوئی مینٹلسٹ ہے وہ جو ان کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل, کہ کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں, کوئی آپ کے پاس آلات نہیں ہیں, بالکل کسی بھی قسم کا کوئی چیک جو ہے وہ فٹنس پہ نظر نہیں آتا. آپ جو لوگ لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں, جو بڑے اسٹینڈز ہیں, لاری اڈا جس طرح بادامی باغ لاری اڈا ہے, جنرل بس اسٹینڈ جسے آپ کہتے ہیں, جو کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا بھی بیٹھتے ہیں, RTA کی ٹیمز بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. جو D کلاس اسٹینڈ ہیں جنہیں پرائیویٹ اونرز جو ہیں اون کرتے ہیں, ان کی بات آپ چھوڑ دیں, وہاں پہ حالات بہتر ہیں. لیکن جو جنرل بس اسٹینڈ ہے, یہاں سے جتنی بھی گاڑیاں نکلتی ہیں ان کی فٹنس جو ہے وہ کوئی بھی چیک نہیں کرتا. گاڑیاں اکثر اوقات جو ہے وہ رورل ایریاز میں جو جاتی ہیں راستے میں خراب ہو جاتی ہیں, لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی ایسا فورم موجود نہیں جہاں پہ وہ شکایات کریں. پھر جتنے بھی لوگ جنرل بس اسٹینڈ سے سفر کرتے ہیں
میجورٹی متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اتنا وہ تکلفات میں نہیں پڑتے، اتنی زحمت نہیں کرتے کہ کسی کو کال کر دیں، ہیلپ لائن پہ کال کریں. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنا ہوں گی. ادروائز عامر بھائی آپ نے صحیح کہا کہ ٹرالر والے کی اتنی غلطی نہیں، اگر بریک فیل ہو گئی تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جس نے اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا ہوگا اس وہیکل کے لیے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے. اور شہر میں آپ یقین کریں اتنی ایسی گاڑیاں ہیں جو آپ نے صحیح کہا کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں اچھا یار یہ تو دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے، اس کی باہری باڈی ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی، اس کو سرٹیفکیٹ دے دو. تو یہ کلچر جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. دوسری جانب چونکہ آج جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، شہر بھر میں مختلف جگہوں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، میلاد منائے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے پی سی ہوٹل جہاں پر سیرت النبی کانفرنس 2016 جاری ہے. Mevlid-i Nebi'yi bugün Lahor'da kutluyoruz. Today we are congratulating the Mevlid-i Nebi in Lahore. Lahor'da olup peygamber aşkını, peygamber sevgisini, peygamber muhabbetini dünyaya aşılayan Allame İkbal'i zikretmeden geçemeyiz. Since we are holding this holy occasion in Lahore and we are talking about the Mevlid-i Nebi, we cannot neglect and forget Allame Iqbal, who passed the love of Prophet to all humanity. Biz Allame İkbal'den sadece peygambere muhabbeti, aşkı öğrenmedik. Peygamberi nasıl anlayacağımızı da öğrendik. We did not learn the only love of Prophet Muhammad Allame Iqbal. Also we learn from him how to love him, how to understand him, how to teach his teachings to the humanity. Biz Müslümanlar peygamberimizi anmak konusunda cömert davranıyoruz ama anlamak konusunda cimriyiz. We are very good and we are very hospital to law of Prophet, but we are not enough. We don't have enough courage to understand Holy Prophet as it should be. Anma toplantılarımızı anlama toplantılarına dönüştürmemiz gerekiyor. We have to change our meetings and gatherings from the general occasions to understand the Prophet properly. Allame İkbal der ki, İslam peygamberi Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eski dünya ile yeni dünyanın ortasında bir yerde durur. Allame Iqbal says Holy Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem is standing between old world and the new world. O getirdiği dinin kaynağı bakımından eski dünyaya aittir. Of course he was representing the old world with a religion which he brought to us. Fakat getirdiği dinin ruhu, mesajı, kalbi bakımından gelecek dünyaya aittir. But he was belong to new world which because of his message. جی ناظرین، پی سی ہوٹل میں سیرت النبی کانفرنس 2016 جاری ہے جو کہ اب براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اگلی خبر جو ہے وہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ساتھ ساتھ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو پورے شہر سے کوشش کر رہے ہیں کہ براہ راست تمام جلوس، تمام محافل دکھائی جا سکیں اور مسلسل ہم دکھا بھی رہے ہیں. دوسری جانب ساتھ ساتھ خبروں کا سلسلہ بھی تو آگے بڑھانا ہے. سو اگلی خبر اقرا طارق کی ہے. پلاسٹک بیگز کا استعمال مضر صحت ہے اور طالبات اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. اس سے ایک دن قبل جو ہے وہ ریلی بھی نکالی گئی تھی، واک کا اہتمام کیا گیا تھا. پھر کل پینٹنگز کے ذریعے یہ اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں خادم اعلیٰ صاحب اس دفعہ اس پر کیوں اتنی فوکس نہیں ہے. یہ جب مجھے یاد ہے ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، یعنی مارشل لا آیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ گریجولی جو ہیں یہ پلاسٹک بیگز ختم کر دی جائیں گے اور اس سلسلے میں پہلا بیگ جو ختم کیا جائے گا وہ کالے رنگ کا بیگ ہے جو کہ بنتا ہی اسکریپ سے ہے اور انتہائی مضر صحت ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ آہستہ 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 اس بیگ کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن یہ بیگز کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے
اور شاپنگ بیگز ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہ آپ کے انوائرمنٹ کو, آپ کی باہر کی دنیا میں دیکھیں انہوں نے کاغذ کے وہ جو ہے وہ اینولپس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اندر لے کے جاؤ, یا اگر زمین میں انہیں آپ پھینکیں, ان کے اوپر جتنا بھی کوڑا آپ پھینکتے جائیں یہ نیچے چلے جاتے ہیں لیکن جذب نہیں ہوتے. یہ بالکل یہ صحیح بات ہے. یہ دنیا بھر میں ان پر پابندی لگانے کی جا رہی ہے کوششیں. جو ڈسپوز ہو جاتے ہیں وہ بیگز استعمال جو انوائرمنٹ فرینڈلی پیپرز ہیں ان کے بیگز بنتے ہیں اور وہ لوگوں کو تھمائے جاتے ہیں. یہاں پر ابھی تک کالے بیگ جو ہیں جن کا آج سے 16 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے, آج بھی آپ کسی بھی فروٹ والی جو کارٹ ہے یا ریڑھی ہے اس پر چلے جائیں, آپ کو وہ نکالے گا اور کالے بیگ میں, شاپنگ بیگ میں وہ نکال کے دے گا. اس کا مطلب یہ بن رہے ہیں. نہ آپ کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نہ آپ کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ جو ہے اس بارے میں سوچ رہا ہے. میرا خیال ہے خاتمہ اعلیٰ صاحب کو اس بارے میں ضرور نوٹس لینا چاہیے, ضرور سوچ لینا چاہیے, کیونکہ جب اس کو آپ کوڑے میں پھینکتے بھی ہیں, اگر وہ پانی میں چلا جاتا ہے, سیوریج میں چلا جاتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے, اس سے اور 100 طرح کے پرابلمز آتے ہیں. پانی میں چلا جائے, وہاں پہ آبی حیات کو کس طرح سے نقصان پہنچتا ہے, وہ ایک الگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہر طرف سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے یہ پرابلمز ہی کریٹ کر رہے ہیں. تو حکومت کو بھی اب اس حوالے سے جو ہے وہ سیریس ہونا پڑے گا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں گے گڑھی شو میں اس وقت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وہاں سے جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے.
ایک جانب تو گڑھی شاہو میں عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جلوس نکالا جا رہا، دوسری جانب پی سی ہوٹل میں قومی سیرت النبی کانفرنس 2016 جاری اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ جناب زعیم قادری صاحب، معزز علماء کرام و مشائخ اعظام صاحبان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس بات کا اعلان تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والی ہدایت اپنے درجہ کمال کو پہنچ چکی۔ یہ اس سلسلہ نبوت کا آخری پڑاؤ تھا جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ اس دوران انسانی زندگی نے ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کیے، تہذیب نے بہت سے رنگ بدلے، علم کی دنیا میں نئے نئے خیالات اور نظریات نے جنم لیا۔ اس ارتقائی سفر نے انسان میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اب وہ آسمانی ہدایت کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا اور اس کی روشنی میں ایک نئی دنیا تعمیر کر سکتا تھا۔ تاریخ کے اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اب دین کی تکمیل کر دی، میری نعمت اب تمام ہو گئی۔ یہ تاریخ ساز واقعہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ہاتھوں سے حقیقت بنا۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں ایسا راستہ دکھا دیا گیا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب قیامت تک ہدایت اور نجات آپ کے نقوش قدم میں سمٹ آئی ہے۔ جو اپنا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر رکھے گا، نجات اسی کا مقدر ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر حق کی شہادت دی، پھر یہ ذمہ داری امت کو سونپ دی گئی کہ وہ اس حق کی گواہ بن کر کھڑی ہو جائے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت نے یہ گواہی دی، پھر ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ تاریخ نے آج یہ فرض ہمیں سونپ دیا ہے۔ ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جو اس امانت کے وارث ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ امانت کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں رحمت العالمین کی سیرت پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی ہدایت اور رہنمائی میں پہلا معاشرہ قائم ہوا۔ پھر پہلی بار ریاست وجود میں آئی۔ اس معاشرے میں مسلمان بھی تھے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی تھے۔ آپ نے سب لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، سب نے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ ان معاہدوں کو قبول کیا۔ تاریخ اسے میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ بہت سے اسکالرز اور اہل علم اسے دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری آئین قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ مرحلہ آیا جب مکہ فتح ہوا، آپ کا برپا کیا ہوا انقلاب اپنی منزل مراد تک پہنچا۔ دنیا سے پردہ فرمانے سے چند ماہ پہلے آپ نے پہلا اور آخری حج کیا اور ایک عظیم الشان اجتماع میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے دنیا کے سامنے انسانی حقوق کا عالمی چارٹر پیش کیا۔
اس طرح آپ جدید انسانی تاریخ کی پہلی شخصیت ہیں جس نے ایک ریاست کو آئین کے تصور سے روشناس کرایا اور دنیا کو باہمی تعلقات کے لیے انسانی حقوق کا چارٹر فراہم کیا۔ معزز خواتین و حضرات، آج 1400 سال بعد تہذیب کے ارتقاء نے انسان کو اسی جگہ لا کر کھڑا کیا۔ آج ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ جدید ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کو کسی ضابطے کا پابند بنانے کے لیے انسانی حقوق کا ایک چارٹر ناگزیر ہے۔ معاہدے انسانی تاریخ میں پہلے بھی ہوتے رہے، ریاست کا تصور بھی موجود رہا، لیکن اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ضابطے اخلاق کا پابند بنایا، آج مہذب دنیا اس بات پر مجبور ہے کہ امن اور ترقی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں سے اپنی منزل تلاش کرے۔ میثاق مدینہ نے انسانوں کو سکھایا کہ ریاست اور شہریوں کے مابین حقوق اور فرائض کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع نے سکھایا کہ ایک معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ مہذب معاشرے کی پہلی اینٹ انسان کا احترام ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار آپ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ احترام انسانیت کی یہ مثال اسلامی تعلیمات کا ناگزیر حصہ بن گئی۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ کا یہ فرمان اسلام کے پیغام کی روح اور انسانی تعلقات کی وہ بنیاد ہے جس نے رنگ و نسل کے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم پر بیت اللہ کا احترام واجب ہے، اسی طرح انسانی جان کا احترام بھی واجب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے معاشرے میں باہمی تعلقات کو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر استوار کیا، الزام تراشی اور تہمت کو جرم قرار دیا، بےہودہ گفتگو کو ناپسند فرمایا، لوگوں کے ایسے نام رکھنے سے روکا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، معاشرے کو اخلاقی اقدار پر کھڑا کیا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، والدین کی عزت، غریبوں اور محروموں کی تکریم، یہ سب وہ آداب ہیں جو آپ نے سکھائے اور اس بنیاد پر ایک معاشرہ اور ریاست تشکیل دے کر لوگوں کے سامنے عملی مثال رکھ دی۔ یہی اسوہ حسنہ وہ پیمانہ ہے معزز خواتین و حضرات جس کی بنیاد پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، عوام کو اپنے فرائض پر نظر رکھنی ہے، قومی رہنماؤں کو سوچنا ہے کہ وہ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، علماء اور دانشوروں کو غور کرنا ہے کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایک جدید سماج کیسے تشکیل پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں آج چند سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہم نے خود کو ایک آئین کا پابند بنانا ہے؟ کیا ہم نے وہ معاشرہ قائم کیا ہے جس میں رنگ و نسل
اور مذہبی امتیاز سے ماورا انسان کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا ہم نے حق و انصاف کی بنیاد پر اداروں کی تشکیل کی ہے؟ کیا ہم نے نئی نسل کو وہ اخلاق سکھائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ کیا ہم نے دوسرے مذاہب اور اقوام کے ساتھ اس چارٹر کی بنیاد پر تعلقات استوار کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عطا فرمائے؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال نے ہمیں سیرت پاک سے جڑے رہنے کا درس دیا تھا۔ انہوں نے وحی کی روشنی میں اجتہاد کے عمل کو آگے بڑھانے کا مشورہ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ وحی کی اصل اوریجن قدیم ہے، لیکن اس کی روح یعنی اسپرٹ جدید ہے۔ انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتے ہوئے ایک آئینی ریاست کا تصور پیش کیا جس میں حق اجتہاد پارلیمنٹ کو دیا گیا اور جسے وہ اجماع کی قدیم ادارے کا جدید روپ قرار دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء صاحبان اور اسکالرز ریاست اور معاشرے کی رہنمائی کریں کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیسے ایک جدید مسلم ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ ہم کیسے ان اخلاقی روایات کو زندہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ کیسے اپنے سیاسی، سماجی اور معاشی اداروں کی تشکیل نو کر سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین سے اخلاق سیکھنے اور رہنمائی لینے کی بجائے اسے عصبیت بنا دیا۔ وہ دین جو ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، اسے خوف کی علامت بنا دیا۔ جو رسول عالمین کے لیے رحمت تھے، ان کی رحمت کے دائرے کو محدود کر دیا۔ گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا گیا۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے۔ حکومت، قومی قیادت، علماء، مشائخ اعظام، افواج پاکستان، پولیس اور دوسرے ریاستی اداروں کے تدبر اور قربانیوں سے دہشت گردی کے مراکز تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ اس انتہا پسندی کا دروازہ بھی بند ہو جائے جس کی اساس مذہب کی ان خود ساختہ تعبیرات میں ہے جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ یہ کام علماء کو کرنا ہے، یہ کام اہل دانش کو کرنا ہے۔ انہیں اسلام اور اخلاق کے ساتھ اسلام اور امن کا تعلق دوبارہ قائم کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اپنی شناخت کو قائم رکھنا ہے تو رہنمائی کے لیے ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا، اس اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینا ہوگی جس نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مساق مدینہ اور خطبہ حجۃ الوداع جیسی دستاویزات عطا فرمائیں۔ ہمیں بڑھنا تو آگے کی طرف ہے، لیکن اسوہ حسنہ کی رہنمائی میں ہم نے وحی کی روشنی میں روح اثر کو دریافت کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ملک کے اہل علم ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ کے پاس اسوہ حسنہ کا علم ہے اور سیرت پاک کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ جی ناظرین، پی سی ہوٹل میں قومی سیرت النبی کانفرنس 2016 جاری اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے تھے۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम कौमी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस पर राह रास्त देख रहे थे जिससे वज़ीर आज़म ख़ताब कर रहे थे, और उससे पहले प्लास्टिक बैग्स की हम एक स्टोरी जो है वो ज़रूर डिस्कस कर रहे थे। तो मैं उसी पर एक और कमेंट जो है वो ज़रूर लेना चाहूँगी कि अब स्टूडेंट्स तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसा कि हमने दिखाया भी कि वो दीवारों पे पेंटिंग्स कर रही हैं ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके और आम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि किस कदर ख़तरनाक है प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल। रिजवान साहब, आपका कमेंट लेना रह गया था कि मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या अब इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इसको ख़त्म किया जा सके। सीमल, रियासत के लिए किसी भी चीज़ पे अमल दरामद कराना जो है वो मुश्किल नहीं है। जब मसला है विल पावर का कि जिस चीज़ पे फोकस रियासत करेगी उसको करा लेगी। ये जो प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, ये जो हस्पतालों का फजला वेस्ट जो वहाँ से होता है उसको रिसाइकिल करके बनाए जाते हैं मेजॉरिटी। चूँकि जो प्लास्टिक दाना है जिससे प्लास्टिक बैग बनाया जाता है, वो जो कि एक अच्छा प्लास्टिक बैग जिससे बनता है वो बहुत महंगा मिलता है। वो इंपोर्ट उसकी जो है वो करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, फिर उसमें मार्जिन बड़ा कम बचता है उसको सेल करने के बाद। तो जो फैक्ट्रीज़ के ओनर्स हैं जो कि ये बनाते हैं प्लास्टिक बैग, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये जो इंतहाई मुज़र सेहत रिसाइकिल करके ये सारा फजला जो है हस्पतालों का जो वहाँ पे बॉटल्स होती हैं इनको रिसाइकिल करके इससे बनाते हैं। उसके अंदर हम खाने पीने की अशिया लेके जाते हैं और उससे हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं। ये स्लो पॉइज़न जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें किस तरह से डैमेज करता है, वो हमें उस चीज़ का इदराक नहीं है। इस पे गवर्नमेंट की जानिब से ना सिर्फ एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है, बल्कि इनफरादी तौर पे भी जो है वो हमें इस विल पावर का मुजाहरा करना चाहिए। जब हम इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट से खुद ब खुद गायब हो जाएगा। जब इसकी डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा अदारा भी इस पर एक कैंपेन लॉन्च करने वाला है, और हम ये जो स्लोगन है से नो टू करप्शन, हम कहते हैं से नो टू शॉपिंग बैग्स, नो मोर शॉपिंग बैग्स। इससे लोग तंग आ चुके हैं। फिर आप अगर आपसे जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि अंदरूनी शहर में एक कल्चर था कि खजूरी जो थी वो पच्छियाँ हुआ करती थी, जिसको हम बैग कह लें या कुछ कह लें, उसमें गोश्त आता था, उसमें सब्ज़ी आती थी। अच्छा, दूध लेना है तो आप स्टील के डोल लेके जाएंगे, या वो उससे पहले पीतल और तांबे के डोल हुआ करते थे, उनमें बर्तन में लेके जाएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनूँ। मैं मैच कवर करने के लिए मैनचेस्टर गया, मैं बस से उतरा, तो मैंने बस से उतरने से जो पहला मंज़र देखा तो एक आदमी जिसने वो कपड़े पहने हुए थे देसी हमारे जैसे, जिस तरह के हम पहनते हैं सलवार कमीज वगैरह, हाथ में उसने डोल पकड़ा हुआ था, और वो बाबा जी जा रहे थे। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा जी, कहते यार वो मैं कुछ चीज़ लेके आनी थी, तो मैं डोल जो है वो खाने पीने की चीज़, तो मैंने कहा वो आपको डाल देते हैं शॉपिंग बैग वगैरह में चीज़ें डाल देते हैं। कहता है नहीं पुत्र, असी से शुरू तो यही इस्तेमाल किया, दस यही इस्तेमाल करते। वो एक तरीका है जो बाहर जाकर यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर भी लोगों में ये शऊर मौजूद है। हम जो है गर्म दूध इसमें डाल रहे हैं, जो कि इंतहाई उस दूध की, में अगर सुनने वाले सुन रहे हैं तो जो दूध आप गर्म प्लास्टिक बैग में डालते हैं वो आपके बच्चे को कैंसर ज़दा कर रहा है। गर्म चीज़ कोई भी आप चने लेने चले जाएं, आप सालन लेने चले जाएं, आप पाए लेने चले जाएं, कोई चीज़ लेने चले जाएं, और आजकल तो सूप लेने चले जाएं, जो सूप लेने, तो वो क्या करते हैं, वो थैली सी लेते हैं, उसमें धागा बांधते हैं और आपको दे देते हैं। और वो जो आपके जो प्लास्टिक है वो जहर बनकर आपकी रगों में, आपके बच्चों की रगों में जा रहा है। इसके खिलाफ सही कहा रिजवान ने कि गवर्नमेंट तो चलाए ही चलाए, हमें भी इस पर पूरी तरह से कैंपेन करना चाहिए इंफरादी तौर पर, इंशाल्लाह और हमें इसको मना करना चाहिए। मैं आपको सिमल एक मज़े की बात बताऊं, कहने को तो ये बहुत मतलब मामूली सी बात है। मैं जिस घर में रहता हूँ उसके नीचे एक तनूर है, मैंने रोटी लेनी हो ना तो मैं रुमाल लेके जाता हूँ, और हालांकि वो रोटी लें और उसमें कोई शॉपिंग बैग, और जितने लोग वहाँ पे आते हैं वो उसको शॉपिंग बैग में पैक करवा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो गरम रोटी, वो गरम नान जहर बन जाता है उनके, वो आम लोगों तक जो है वो ज़रूर पहुंचाना होगा, वरना इसका कोई सद्देबाब नहीं हो सकता। और जैसे रिजवान साहब अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि बाहर की दुनिया में ये अवेयरनेस मौजूद है और उन लोगों ने इस्तेमाल ख़त्म किया तो सप्लाई खुद ब खुद ख़त्म हो गई। या वहाँ पर जो शॉपिंग बैग्स हैं वो सिर्फ कूड़े के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसमें आप जो है वो सारा कूड़ा फेंक दें ताकि अच्छा वो शॉपिंग बैग है जो कि डिजॉल्व हो जाता है, जो पहले बात की थी रिजवान ने कि ये तो मिट्टी में भी डिजॉल्व नहीं होता है, इसने कहाँ जाके क्या करना है किसी को कुछ पता नहीं है। वो जो है वो उसकी एक लिमिट है, वो इतने दिन के बाद वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली शॉपिंग बैग है जो कि मिट्टी में डिजॉल्व हो जाता है। ये तो डिजॉल्व ही नहीं होता, ये तो आपका खेत भी खराब कर रहा है, आपका पानी भी खराब कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जिससे ये
یہ جو اس کا سلسلہ اور اس کا استعمال ہے وہ ختم ہو سکے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے، چونکہ یہ براہ راست پبلک کی صحت سے جڑی ہوئی بات ہے. تو جس طرح ہیلتھ کے دوسرے شعبوں میں اب گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ یا ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کا اعلان کر رہی ہے یا اس حوالے سے جو ہے کمپینز کر رہی ہے، تو شاپنگ بیگ کے خاتمہ کے لیے بھی انہیں تشہیر کرنی چاہیے. نہ صرف جس طرح وال چاکنگ کے لیے اقرا طارق نے جو رپورٹ بنائی بڑی اچھی رپورٹ تھی. ایک تو جو دیواروں پہ بدنما تحریریں ہیں وہ اس سے ختم ہوں گی، جو باہر سے لوگ لاہور میں آئیں گے ان پہ ایک خوشگوار اثر ہوگا، لاہور کا اچھا امیج لے کے یہاں سے جائیں گے. پھر جو نئے مصور ہیں، جو پینٹرز ہیں، ان کو اپنے فن کا اظہار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا، پلیٹ فارم بھی ملے گا. اور اتنی خوبصورتی سے اگر وہ سجایا گیا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کر وہ جو میسج کنوے کرنے کی ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ میسج بھی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے گورنمنٹ ابھی سے اناؤنس کر دے کہ آج سے 5 سال کے بعد ہم اس پر پابندی لگا رہے ہیں. کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. 5 سال کے اندر کوئی لوگ نئی مشینری نہیں خریدیں گے. شاپنگ مال کی جو چل رہی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کنورٹ ہو جائیں گی اور یہ اس ٹائم ٹینیور میں ان کو موقع بھی مل جائے گا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرا سکے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جشن عید میلاد النبی ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت مبارک ہو. خدا حافظ.